بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے، اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے۔ پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی چادر سر انور سے سلٹ کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی، میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو۔ حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے۔ لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ؟ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جی جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی۔ مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں بچتے ہوئے کانٹے، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا۔ میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا سینے حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے، کوئی کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنایا۔ یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں۔ میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے۔ یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حضور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، ابو بکر بشارت ہو، وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا، میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے۔ میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی۔ میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا۔ میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پیشانی۔ میں پھر گیا، پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا۔ فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کی